اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم فعل ماضی مفرد مؤنث کے صیغوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے پچھلے دروس میں فعل ماضی مفرد مذکر کے صیغوں کو جانا اور جانا کہ ان کی علامت کیا ہے۔ آج کے درس میں ہم فعل ماضی مفرد مؤنث کی علامت کو جانیں گے اور اس کے صیغوں کو پڑھیں گے۔ ملاحظہ کیجئے، کہتے ہیں فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کے صیغہ کے آخر میں تائے ساکن لگانے سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے پچھلے درس میں پڑھا جب کوئی علامت نہ لگی ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب، یعنی تھرڈ پرسن ہے، سامنے نہیں ہے اور اکیلا مذکر ہے، اس کو بیان کرے گا۔ ذہب، اگر اس کے آخر میں آپ سمپل تا لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ساکن تا لگا دیں، ذہبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آخر میں تا زبر تا ہو، ذہبتا، تو یہ کیا علامت ہے؟ واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے۔ اگر آپ کیا کریں، آخر میں تا زیر تی لگا دیں، ذہب تی، ذہب تی، ذہبتی لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ واحد مؤنث مخاطبہ کی علامت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، ذہبتا تو ایک مرد گیا، ذہبتی تو ایک خاتون گئی۔ اور جو تا پیش تو ہے کیا ہے؟ یہ مشترکہ علامت ہے متکلم کے لیے، اکیلا کلام کرنے والا چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، دونوں کے لیے ایک یہی علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مفرد مذکر ماضی کی علامت کیا تھی؟ کچھ بھی نہ ہو تو یہ غائب کے لیے ہے، تا زبر تا ہو تو یہ مخاطب کے لیے ہے، تا پیش تو ہو تو یہ کیا ہے؟ متکلم کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ نے مفرد مؤنث کی علامتیں بیان کرنی ہو تو غائب کے لیے کیا ہے؟ تائے ساکنہ ہے، ذہبت، وہ ایک خاتون گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ اکیلی خاتون ہے، اکیلی ہے، مؤنث ہے اور سامنے نہیں ہے، غائب ہے۔ ذہبتی، تا زبر تا ہو تو کس کی علامت ہے؟ مفرد مذکر مخاطب کی۔ تا زیر تی آ جائے تو یہ کس کی علامت ہو جائے گا؟ مفرد مؤنث مخاطب کی، مفرد مؤنث مخاطبہ کی۔ تو ایک خاتون گئی، اور ذہبتو، یہ تو جو ہے یہ سیم ہے۔ تو آئیں ذرا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کے صیغہ کے آخر میں تا ساکنہ لگانے سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے ذہبہ سے ذہبت، وہ گئی، جرا سے جرت، وہ دوڑی، وغیرہ۔ اسی طرح سے ہم نے تائے مفتوحہ، زبر والی تا جو ہے اس کو زیر والی تا میں تبدیل کر دیں تو واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ بن جاتا ہے، ذہبتا سے ذہبتی۔ ابھی لیکچر کی طرف آ جائیے۔ الدرس الرابع والثلاثون، 34واں سبق، الفعل الماضی المفرد المؤنث، فعل ماضی مفرد مؤنث۔ تسأل الاستاذۃ فاطمۃ، استانی فاطمہ سے سؤال کرتی ہے۔ ماذا فعلتی الآن، تو نے ابھی کیا کیا؟ دیکھیں فعلتی، توجہ کیجئے ذرا، تا زیر تی ہے، سامنے فاطمہ ہے جو خاتون ہے، اس کے لیے پروناؤن ضمیر استعمال کرنی ہے تو کیا استعمال کیا؟ تی۔ اگر لڑکا ہوتا تو کیا کہتے؟ تا، فعلتا۔ ٹھیک ہے، لیکن فعلتی، تا زیر تی کہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ سامنے لڑکی ہے، خاتون ہے۔
فتقول فاطمہ، تو فاطمہ کہتی ہے اخذت رسالۃ اخی، میں نے اپنے بھائی کا لیٹر لیا۔ اخذت، یہ تاپش تو جو ہے یہ متکلم کے لیے سیم ہے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، مفرد متکلم کے لیے ہے۔ اگر متکلم سنگولر ہو تو اس کے لیے تاپش تو علامت ہے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو۔ وفتحت الظرف، میں نے لفافہ کھولا۔ وقرأت الرسالۃ، اور میں نے لیٹر کو پڑھا۔ ثم اخذت القلم والورقہ، پھر میں نے قلم اور ورقے کو لیا۔ وکتبت الجواب، اور جواب کو لکھا۔ کتبت الرسالۃ الی اخی، میں نے اپنے بھائی کی طرف خط لکھا۔ ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، پھر میں نے لیٹر کو لفافے میں ڈال دیا، الظرف لفافہ۔ واغلقت الظرف، پھر میں نے لفافے کو کیا کیا، بند کر دیا۔ وکتبت علیہ العنوان، اور اس پہ میں نے کیا لکھا، ایڈریس لکھا۔ عنوان کسے کہتے ہیں، ایڈریس کو۔ ثم قلت لاخی الصغیر، پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، خذ هذه الرسالۃ، اس لیٹر کو لے لو، وضعها فی صندوق البرید، اور اسے لیٹر باکس میں ڈال دو۔ ضعها، تم ڈال دو، ہا، اس لیٹر کو، فی صندوق البرید، لیٹر باکس میں۔ استانی، ابھی دیکھیں یہاں پہ مکالمہ بنا رہے ہیں۔ ماذا فعلتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تو نے کیا کیا؟ فعلتی تادرتی ہے تو مطلب سامنے خاتون ہے، اسے خطاب کیا جا رہا ہے۔ جواب میں کہتی ہے اخذت رسالۃ اخی، میں نے اپنے بھائی کا لیٹر لیا۔ دوسرا سوال، هل قرأت الرسالۃ، کیا تو نے لیٹر کو پڑھا؟ دیکھیں قرأتی، اگر لڑکا ہوتا تو کیا کہتے، هل قرأت، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے، هل قرأت الرسالۃ، کیا تو نے لیٹر کو پڑھا؟ نعم قرأت الرسالۃ، جی ہاں میں نے لیٹر کو پڑھا۔ کیف اخوکی، تمہارا بھائی کیسا ہے؟ اخوکی، دیکھیں یہ کی بھی جو ہے زیر ہے تو یہاں پہ یہ خاتون کے لیے ہے، اگر ہوتا کا تو یہ مرد کے لیے علامت، مخاطب مرد کے لیے علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ کیف اخوکی، تیرا بھائی کیسا ہے؟ اخی بخیر ویدعو لی، میرا بھائی ٹھیک ہے اور میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ هل کتبت الجواب، کیا تو نے جواب لکھا؟ نعم کتبت الجواب، جی ہاں میں نے جواب لکھا۔ هل کتبت العنوان، کیا تو نے کیا کیا، ایڈریس لکھا؟ نعم کتبت العنوان، جی ہاں میں نے ایڈریس لکھا۔ این ارسلت الرسالۃ، تو نے لیٹر کہاں بھیجا؟ ارسلتها الی اسلام آباد، میں نے لیٹر اسلام آباد بھیجا۔ یہ جو لفظ الہ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ جو ہے مقصد آپ کا کیا ہے، مقصد اور انتہا کیا ہے۔ اگر آپ کراچی بھیجا تو آپ لکھیں گے ارسلتها الی کراچی، لاہور بھیجا تو کیا کہیں گے، ارسلتها الی لاہور، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ لفظ الہ کے ذریعے اپنا جو آپ کا مقصد ہے، آپ کا جو منتہا ہے، آپ اسے لکھیں گے۔ مریم تقول، مریم کہتی ہے فاطمۃ اخذت رسالۃ اخیہا، کہ فاطمہ نے اخذت لیا رسالۃ اخیہا، اپنے بھائی کا لیٹر۔ وفتحت الظرف، اور لفافے کو کھولا۔ وقرأت الرسالۃ، اور لیٹر کو پڑھا۔ ثم اخذت القلم والورق، پھر اس نے کیا کیا، پینسل اور ورقے کو لیا۔ وکتبت الجواب، اور جواب کو لکھا۔ ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، پھر کیا کیا، جو لیٹر ہے اسے کس میں، لفافے میں ڈالا۔ وکتبت، کتبت، اور اس نے لکھا، علیہ العنوان، عنوان کو لکھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اخذت، فتحت، قرأت، اخذت، کتبت، وضعت، کتبت، یہ سارے الفاظ کیا ہیں، مفرد مؤنث غائب کے لیے ہیں، یعنی خاتون ہے، اکیلی ہے، سامنے نہیں ہے، اس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ فاطمہ نے لیا، فاطمہ نے کھولا، فاطمہ سامنے نہیں ہے،
فاطمہ نے پڑھا، فاطمہ نے اخذت لیا، کتبت لکھا، وضعت رکھا، کتبت لکھا. تو یہ سارے جو آخر میں تائے ساکنہ ہے، یہ حقیقت میں تائے ساکنہ ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ مفرد مؤنث کی. یہاں پہ ممکن ہے کہ آپ سوال کریں کہ اخذت میں تو تا ساکنہ ہے، لیکن فتحت الظرف، قرأت الرسالۃ، اخذت القلم، کتبت الجواب، وضعت الرسالۃ، یہاں پہ تا ساکنہ نہیں ہے، یہاں پہ تو تا زیر والی ہے. تو اس کا ہم جواب دیں گے کہ اصل میں جو یہ تا تھی یہ ساکن تھی. کیا تھی؟ ساکن تھی. آگے جو ہے وہ کیا آ گیا؟ ایک ساکن حرف آ گیا. تو دونوں ساکنوں کو پڑھنا عربی زبان میں مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو پہلے والے کو زیر دے کے ساکن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے والے کو زیر دے کے ساکن کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اخذت قلم، یہاں پہ تا بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے. تو دونوں ساکن ہیں، تو پہلے والے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں. تو یہ زیر پروناؤن والی نہیں ہے بلکہ ساتھ ملانے والی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، عربی زبان میں جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے والے کو زیر دے کے اگلے کے ساتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فتحت میں، قرأت میں، اخذت میں، کتبت میں، وضعت میں، ادھر جو زیر آ رہی ہے یہ پروناؤن کی نہیں ہے. اسے کوئی مخاطبہ والا صیغہ نہ سمجھے، مخاطبہ والی شکل نہ سمجھے، بلکہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، مفرد غائبہ ہے. ایک خاتون کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ تا کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ پروناؤن کی نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ آگے ایک ساکن کے ساتھ ملانے کے لیے ہے. وَكَتَبَتْ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَ، اس نے پھر کیا کیا؟ اس پہ ایڈریس لکھا. دیکھیں یہاں پہ کتبت، اس پہ سکون ہے تا پہ، کیوں؟ چونکہ اس کے بعد اگر کوئی ساکن حرف ہی نہیں کہ جس کے ساتھ اسے ملانے کے لیے ہمیں زیر لگانی پڑے. ثم قالت لأخيها الصغير، پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے بولا، خذ هذه الرسالة، اس لیٹر کو لو، وضعها في صندوق البريد، اور اسے لیٹر باکس میں ڈال دو. ابھی آ جائیے تمرین کی طرف، اردو میں ترجمہ کریں. اخذت سعیدۃ الکراسۃ، اخذت اس خاتون نے لیا، یعنی اخذت سعیدۃ، سعیدہ نے لیا، الکراسۃ کاپی کو. حافظت نعیمۃ الدرس، نعیمہ نے درس کو یاد کیا. آپ دیکھیں نعیمہ، سعیدہ دونوں کیا ہیں؟ غائب ہیں، سامنے نہیں ہیں. تو ان کے لیے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ یہ اخذت تائے ساکنہ والا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. قرأت فاطمۃ القرآن الکریم، فاطمہ نے قرآن کریم کو پڑھا. فتحت شاہدۃ المحفظۃ، شاہدہ نے بیگ کو کھولا. یا فاطمہ تو، اے فاطمہ، هل تذهب، کیا تم جاتی ہو، الی جاراتکی، اپنی پڑوسن کی طرف. جاراتن کہتے ہیں پڑوسن، جاراتکی یعنی تمہاری پڑوسن. هل شربت الحلیب، کیا تو نے دودھ پیا. آپ دیکھیں یہاں پہ فاطمہ جو ہے سامنے ہے آپ کے، آپ سامنے والی فاطمہ سے خطاب کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جب آپ صیغہ استعمال کریں گے تو کیا کہیں گے؟ شربتی. یہ دیکھیں شربت الحلیب. هل نسیت درسکی، کیا تم اپنا درس بھول گئی. تقول التلمیذۃ للاستاذۃ، شاگردہ استانی کو کہتے ہیں انا فہم، شاگردہ استانی کو کہتی ہے انا فہمت الدرس، میں نے درس کو سمجھا. وکتبت، یہاں پہ کتاب میں لکھا کتبتہا، کتبتہا غلط ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے کتبتہو، کتبتہو، اور میں نے اس درس کو لکھا. چونکہ درس مذکر ہے تو اس کی طرف ہو پروناؤن پلٹنی چاہیے. دیکھیں یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں انا فہمتو، یہاں پہ بھی لڑکی جب اپنے لیے بات کر رہی ہے کہ میں نے سمجھا تو اس کے لیے تاپشتو علامت ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم علامت ہے. تو خلاصہ یہ ہوا، غائب مفرد مؤنث کے لیے علامت کیا ہے؟ تا ساکنہ. مفرد مؤنث مخاطبہ کے لیے کیا علامت ہے؟ تا زیر تی. اور مفرد مؤنث متکلم کے لیے، مذکر ہو مؤنث ہو، مفرد متکلم کے لیے علامت ہے تو. ابھی آ جائیے عربی میں ترجمہ کریں. آمینہ ایک چھوٹی بچی ہے.
آمنہ طفلۃ صغیرۃ، وہ بستر سے اٹھی. وہ غائب ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ قامت. قامت تائے ساکنہ لائیں گے. قامت من الفراشی، وہ بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف چلی. اور کا معنی وا، مشت چلی، آخر میں تائے ساکنہ لا رہے ہیں. الالبابی، پھر اس نے دروازہ کھولا. کھولنے کا ہوتا ہے فتح، اور یہ مفرد مؤنث کی بات ہو رہی ہے، آمنہ کی بات ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ فتحت. و فتحت البابا، اور کمرے سے باہر نکل گئی. نکلنے کا کیا ہوتا ہے؟ خارجہ. و خارجت، خاتون ہے، اکیلی ہے، غائب ہے، تو کہیں گے خارجت من الغرفتی. من الغرفتی. آگے کیا ہے؟ آمنہ کی ماں آمنہ اس کے بستر کے پاس آئی. جاءت عند فراشہا، آمنہ کے بستر کے پاس آئی. وَلَمْ تَرَى آمنۃ، آمنہ کو نہیں دیکھا. وہ دوڑی، دوڑنا جرا، جرت الی الباب بسرعۃ، جرت الی الباب بسرعۃ. وفتحت الباب اور دروازہ کھولا. فتحت الباب، آمنہ دروازے میں کھڑی تھی. آمنہ کانت واقفۃ عند الباب، عند البابی. تو اس طرح سے آپ اس کی عربی بنائیں گے. حافظت، اس نے یاد کیا، اس ایک خاتون نے. اگر حافظہ ہوتا تائے ساکنہ کے بغیر تو ہوتا اسے ایک مرد نے یاد کیا. اگر یہ ہو حفظتی، تم ایک خاتون نے یاد کیا. بسرعۃ، جلدی سے. ناسیت، وہ بھول گئی. ناسیہ ہوتا تائے ساکنہ کے بغیر تو وہ بھول گیا. حلیب، لبن، دودھ کو کہتے ہیں. جرت، وہ دوڑی. فہمت، میں سمجھ گئی یا سمجھ گیا، دونوں کہہ سکتے ہیں. جاءت، وہ آئی. اگر ہوتا جاء ہوتا تو مرد کے لیے وہ آیا. کانت واقفتاً، وہ کھڑی تھی. قامت، وہ اٹھی. مارأت، اس نے نہیں دیکھا. یا لم ترا بھی کہہ سکتے ہیں، لم ترا بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو بس آج کے درس میں ہم نے جانا کہ مفرد مؤنث غائبہ کے لیے تائے ساکنہ علامت ہے، مفرد مؤنث مخاطبہ کے لیے تا زیر تی علامت ہے، اور مفرد مؤنث متکلم کے لیے کیا علامت ہے؟ تا پشتو، جیسا کہ مذکر کے لیے بھی یہی ہے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلے درس میں ہم نئی بحث لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.